دریا کرم کا ایسا بہائیں گے مصطفیٰ، طریقے سے آپ دیکھیں سیریا میں 2005 میں غالباً سیریا کا میں نے دورہ کیا ہے، اس ملک میں پہنچا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیریا کا لٹا ہوا وجود یقیناً ہمارے دلوں کو بہت ترساتا ہے۔ ہم رات دن اس کے لیے اللہ گواہ ہے دعا کرتے رہیں گے، لیکن 2005 میں میں سیریا میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچا۔ میں نے وہاں کے امام کو بہت بڑا عاشق رسول پایا، اللہ اکبر، اس کے وجود سے، اس کے چہرے سے، اس کے خطاب سے، اللہ اکبر، لفظ سے عشق رسول کے چھلکتے جام محسوس ہوتے تھے، لیکن اللہ اکبر میں نے چھوٹے سے ذہن نے محسوس کر لیا تھا کہ سیریا بہت جلدی تباہ ہوگا۔ واللہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے یعنی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں یا اس طریقے سے آپ کے مجمع میں میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ زمین بہت جلدی تباہ ہوگی۔ 2005 میں مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نماز جمعہ کے لیے میں مسجد میں پہنچا، پہلے ہی پہنچ گیا تھا، وہاں کا انداز مجھے بہت اچھا لگا، میرے دل کے تار کو بلکہ عشق کے تار کو گویا کہ ایسا لگا کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ اذان سے پہلے وہاں پہنچے، سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے مزار پہ حاضری دی اور پھر ارادہ یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ فاتحہ پڑھی اور یہ تھا کہ اب اذان ہوگی، لیکن جب اذان ہوئی تو پہلے مؤذن نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی، اس نے پورا سورہ جمعہ پڑھا۔ سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے خیال تھا میں یہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس وقت جب جمعہ کی سورت اس نے پڑھ لی، سورہ جمعہ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت شروع کی اور وہ بلند آواز سے رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، امام بوصیری کے اشعار وہ پڑھنے لگا۔ میرے دل کی کلی کلی کھلنے لگی کہ میں آج بھی اس مسجد میں آیا ہوں، دمشق کی جامع مسجد میں، جہاں بے فضلہ تعالی سنیت موجود ہے، عاشقان مصطفیٰ موجود ہے، اور اس کے بعد جب پھر ارادہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور ہم نے اپنے اکابرین سے مشورہ بھی کر لیا کہ یہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے، پھر ہم پہلی صف میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے ہم نے ارادہ کیا ایک کام کریں کہ صف اول میں بیٹھ کر کے پوری مسجد کا نظارہ نہیں ہو سکتا چونکہ اول صف میں افضل ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں اہل سیریا کا انداز نماز جمعہ کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اجنبی تھے، ہم ان کے لیے اجنبی تھے۔ تو پھر ہم تھوڑا پیچھے آ گئے اور جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قدم ہیں قبر انور کے مزار مقدس کے، وہیں پر بیٹھ گئے کہ مسجد کا نظارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ انٹرنیٹ پر وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کسی طرح سرچ کر کے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھا جس وقت جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا وہ خطبہ جمعہ جس کا ادب واجب اور لازم ہے، ہم نے دیکھا کہ نوجوان وہاں کے کھلے سر مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کوئی یوں ہاتھ ٹیک کر کے اس طریقے سے پیروں میں پیر ڈال کر کے قبلے کی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح سے تقریباً میں نے 70% جوانوں کو ننگے سر ٹی شرٹ اور جینز پر جو ہے وہ جینز پینٹ پہنے ہوئے، مجھے اس پر بظاہر اس پر کوئی سخت اعتراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس پہ بہت سخت باتیں نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس کے حوالے سے میرا موقف میں دوسری تقریروں میں کر چکا ہوں، میں اس پہ بہت سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا۔ جینز پر ٹی شرٹ پر وہ موجود تھے، نہ سر ان کا ننگا تھا، اتنی آستینیں تھی اور خطبہ وہ اس طریقے سے سن رہے تھے، اور سن کیا رہے تھے بلکہ ہاتھ ٹیک کر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سننا لازم قرار دیا ہے، خطبے کے وقت چپ رہنے کا حکم دیا ہے، اس وقت رحم کا ارشاد ہوا ہے کہ جو خاموشی سے خطبہ سنے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ آپ بتائیں چپ رہ کر سننے والوں پر خدا رحم کرتا ہے، لیکن جو سنے ہی نہیں آپس میں باتیں کریں، پیر لمبے کر کے بیٹھ جائیں، پیر پہ پیر ڈال کر یوں بیٹھے جیسے کسی قہوہ خانے میں گئے بیٹھے ہو، جیسے کسی چائے کی دکان پہ بیٹھے ہو، یا جیسے معاذ اللہ معمولی جگہ پہ بیٹھے ہو۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں پیر لمبے کر دیے، آواز آئی داؤد، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا یہی ادب ہے، بادشاہوں کے دربار کا یہی ادب ہے۔ اس وقت
درخت سے جو پیر سمیٹے تو اس وقت آپ کے پیر پھیلائے گئے. جب وصال کے بعد غسل دینے کے لیے آپ کو غسال نے جو ہے تختے پر لٹایا, آپ غور کریں بزرگوں کے ادب کا یہ عالم تھا. آپ کا اندازہ فرمائیں تو ہم نے اس انداز سے دیکھا خطبے پہ ان کی کوئی توجہ نہیں, جبکہ امام کے خلوص والے ایک ایک لفظ سے عشق مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ رہے تھے, عشق مصطفیٰ کے سوتے پھوٹ رہے تھے, ہماری آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی. خدا جانے اتفاق سے وہ دن کیسا تھا. اللہ اکبر, ان کا عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اور اس سرزمین پر جو ابدال کے حوالے سے رسول پاک نے بشارت دی تھی اس کے متعلق وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. مگر ہم نے دیکھا انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی جسے ہم عوام کہتے ہیں. اور جب خطبہ ہو گیا لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت کا سلام کیا پھرا. وہ امام تو اتنے خلوص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا انہوں نے کی, لیکن اس دعا میں تقریباً 70% کم و بیش لوگ شریک نہیں ہوئے اور لوگ مسجد سے نکل کے چلے گئے. ایسا لگا جیسے کسی نے مجبوری میں ان کو بلایا ہو اور وہ جلدی سے اب بھاگ رہے ہو, وہ نکل کے چلے گئے. اللہ اکبر, اس دن احساس ہوا تھا جب قوموں کے تباہی کے دن قریب آتے ہیں, جب قوموں کے لٹنے کے دن قریب آتے ہیں, تو حدیث مبارکہ میں یہی نشاندہی کی گئی جو یہ کر رہے ہیں. ہمیں بہت ہمدردی ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا. اسی طریقے سے آپ اہل عراق کو دیکھیں, خدا نے اتنی دولت دی تھی کہ گھر کی بیت الخلا کی ٹوٹیاں انہوں نے سونے کی بنوا رکھی تھی, سونے کی ٹوٹیاں انہوں نے بیت الخلا کی بنوا رکھی تھی. اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں, جب قومیں اس طریقے سے بے پرواہ ہوتی ہے تو قدرت ان کو تباہ کر دیتی ہے, بستیاں تباہ ہوتی ہیں. ہم شام, عراق, یمن کی باتیں کرتے ہیں, برما کی باتیں کرتے ہیں. جو غلطیاں انہوں نے کی ہے وہی غلطیاں تو ہم بھی دہرا رہے ہیں. ہم ان سے کوئی مختلف کام نہیں کر رہے ہیں, ہمارا کام ان سے کوئی مختلف نہیں ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید ہم ان سے 2 قدم آگے. علماء ہمیشہ بولتے رہے, اہل علم ہمیشہ پکارتے رہے, مسلمین ہمیشہ چیختے رہے, قوموں کو آگاہ کرتے رہے, لیکن قوم بیدار کب ہوتی ہے؟ پہلے تو لوگ سننے آتے ہی نہیں. اللہ آپ جیسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ سننے کے لیے آتے ہیں. تو اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چلو سن لیں گے, دیکھ لیں گے, ملاقات کر لیں گے, لیکن عمل کا جذبہ کتنے لوگوں میں ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی کسی محفل میں کہا تھا کہ نصیحت کی محفلوں کو نصیحت کی محفل رکھو. لوگوں نے اب نصیحت کی محفلوں کو بھی شب غزل کا نام دے دی. محفل غزل کا نام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غزل کی محفلوں میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ کہہ دیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی. تقریر کتنی اچھی تھی اور تقریر کتنی اچھی تھی. اس سند لینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا گیا کہ تم خطیب کو اچھا خطیب ہونے کی سند دو, بلکہ نصیحت کے لیے اس لیے بلایا گیا ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو, اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جب انسان اپنی زندگی کو نہیں بدلتا, میرے قائد کا قول ہے کہ جب کسی قوم کو ناسے کی نصیحت اثر نہیں کرتی, جب کسی قوم کو خطیب کی تقریر نہیں بدلتی, تو پھر اس قوم کو عذاب الہی بدلتا ہے, اللہ کا عذاب بدلتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں,